یہی بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ آفیشیلی اب نشانات الاٹ ہو گئے ہیں. آپ کو مبارک ہو, آپ کو ایک بار پھر شیر الاٹ ہو گیا ہے, پی ٹی آئی نظریاتی کو بلے باز الاٹ ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کو بھی دیا جائے بلہ, ٹھیک ہے, مطلب کیا ہے, تاکہ میدان بھی ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو, پھر جس کو عوام منتخب کریں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ انحراف کیا ہے کچھ قواعد سے اور وہ بلے کے حقدار نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ان کو کیا نشان ملے یا نہ ملے, لیکن ایک اصول یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہو یا عمران خان صاحب ہوں, وہ مسلسل ایک یہ روایت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قانون سے بڑے ہیں, وہ آئین سے بڑے ہیں, وہ ریگولیشن سے بڑے ہیں. وہ تمام قواعد و ضوابط جو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز فلفل کرتی ہیں اور جو پاکستان کے قانون کے تحت ہر پارٹی کو پابند کرتا ہے کہ وہ ایک خاص انداز میں اپنے انٹرنل الیکشن, اگر پی ٹی آئی ان ریگولیشنز کو, اس قوانین کو نہیں تسلیم کرتی اور سمجھتی ہے کہ وہ اس سے ماورا ہے, تو کیا یہ کی روایت؟ اچھا, تو پی ٹی آئی نے اپنے انٹرا پارٹی میں ایسا کیا کیا جو باقی پارٹیز کرتی ہیں اور پی ٹی آئی نے نہیں کیا؟ ایسا کیا غلط کیا؟ باقی ساری پارٹی میں بھی ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے نا پارٹی انتخابات. یہ معاملہ اب پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہے, جو میری معلومات کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے بھی زیر غور ہے اور سپریم کورٹ کے بھی زیر غور ہے. اگر الیکشن کمیشن نے ان سے درست طور پہ نشان نہیں لیا تو یقیناً ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو بحال کر دیں گے, اور اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے کمپلائنس نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کمپلائنس کا کہیں کہ آپ یہ کمپلائنس کریں. تو لہٰذا اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بڑی بات ہے, کیونکہ پی ٹی آئی اس معاملے کو عدالت میں لے گئی ہوئی ہے اور ہمیں عدالت کا انتظار کرنا چاہیے, جو بھی مناسب طریقہ ہوگا اس کے مطابق عدلیہ فیصلہ کر دے. لیکن ایسے صاحب انٹرسٹنگلی آپ کے کچھ رہنما اس ماحول میں بھی کہ جب نواز شریف صاحب کی عدالتوں سے کیسز ختم ہوئے, سزائیں معطل ہوئی, فیصلے معطل ہوئے, 62 والا فیصلہ آ گیا, اور میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ یہ نا بھی کیا ہوا کیا نہیں, لیکن اس ماحول میں بھی اگر کوئی بھی فیصلہ آتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں, جیسا آپ نے بھی کہا نا عدالتوں کے اٹس بٹوین دیم اینڈ سپریم کورٹ جو فیصلہ ہے, لیکن جب بھی کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے تو آپ کے رہنما آج بھی ٹی وی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کا لاڈلا عمران خان ہے, تو اگر بلہ مل گیا تو پھر آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ دیکھو لاڈلے کو بلہ مل گیا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب چونکہ یہ سپریم کورٹ کے زیر غور معاملہ ہے اور سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کو تمام فریقین تسلیم کریں گے, لہذا اس میں کوئی کسی قسم کی کنٹروورسی کی گنجائش نہیں ہے. سب لوگ سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں, اور آج بھی میں سن رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پہ تبصرہ نہیں کریں گے, اچھی بات ہے, اور ہم بھی جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کا احترام کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے تو احسن صاحب ذرا یہ سنیے گا, جاوید لطیف صاحح نے بھی کہا تھوڑی دیر پہلے نیوز کے پروگرام میں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق کہ کن سے مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, ذرا آپ یہ سنیے گا پھر میں اس کا جواب سے لیتا ہوں, دکھائیے گا. سر لیول پلینگ فیلڈ اب مانگ کس سے رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں آپ. میں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہا ہوں پاکستان کے تمام ان اداروں سے جو فیصلہ سازی کرتے ہیں. میں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں جن اداروں میں بیٹھے لوگوں نے ہم پر الزام لگائے. یار اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے نا, تو یہ پارٹی پالیسی ہے یا ذاتی رائے ہے؟ نہیں, یہ جاوید لطیف صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی تھی, اور آج یہ سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے نااہل کیا گیا, پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا اور ان کو تاحیات نااہل کیا گیا, وہ سارے فیصلے ایک سازش کے تحت کیے گئے تھے, وداؤٹ اینی میرٹ کیے گئے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کوشش کی گئی کہ ایڈوانٹیج دی جائے نواز شریف صاحب کو راستے سے ہٹا کے. تو اگر نواز شریف صاحب کے وہ جھوٹے کیسز جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اس میں ان کو ریلیف مل رہا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, تو مسلم لیگ نون کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہمارے لیڈر کو حق ملنا چاہیے کہ وہ پارٹی کی قیادت کر سکیں, وہ اپنے انتخابی عمل میں شریک ہو سکیں. تو یہ ہمارا حق جو ہے, تو آپ کو بھی مل رہی ہے نا لیول پلینگ فیلڈ؟ یعنی جی, ہمیں تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا نہ کسی پہ اعتراض ہے نہ ہم کسی سے مانگتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت
فیصلے ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ نے ان فیصلوں کو جو نواز شریف صاحب کے خلاف 2017 اور 18 میں اور ہائی کورٹ نے بھی کالعدم قرار دیا ہے، تو یہ ہمارا جو سب سے بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیج تھی کہ ہمارے قائد کو انتخابی عمل سے باہر نکالا گیا تھا، وہ بحال ہو گئی ہے۔ اور اب مسلم لیگ نون کسی بیساکھی کے اوپر یقین نہیں رکھتی، ہم تو عوام کی تائید کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد عوام کے سامنے اس کارکردگی کی بنیاد کے اوپر امید رکھتے ہیں کہ کامیاب ہوں گے جو ہم نے 2013 سے 18 میں کر کے دکھائی۔ اور بدانب ایک بات میں یہ کہوں گا، دیکھیے اب پاکستان کی تینوں پارٹیز ٹیسٹڈ ہیں۔ پیپلز پارٹی 2008 سے 13 تک تھی، ہم نے 13 سے 18 تک حکومت کی، اور پی ٹی آئی نے 18 سے 22 تک حکومت کی۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ کس کے دور میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی، کس کے دور میں مہنگائی کا جن بوتل سے نکلا، کس نے پاکستان میں بدامنی اور دہشت گردی کو ختم کیا، کس نے پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کو زندہ کیا۔ تو اب پاکستان کے لوگ بڑا انفارم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ میں نیا ہوں مجھے بھی ایک موقع دے کر دیکھیں، وہ 4 سال قوم کے لیے ایک ڈرونا خواب تھے۔ ایک کوئی منصوبہ ایسا نہیں گنا سکتا کوئی پی ٹی آئی کا فرد کہ جو عمران خان نے کہیں کھڑا کیا ہو 4 سالوں میں، سوائے میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ فلانا ہے، وہ دھمکانا ہے۔ اس کے علاوہ قوم کو تو بس سب کو کھل کے کھیلنے کا موقع دے دیا جائے، سب کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے، پھر عوام نے جس کو منتخب کرنا ہے کر دے، سب کو ایکولی موقع دے دیا جائے، اور عوام بہت عقل مند ہے، ان کو جو بندہ ٹھیک لگتا ہے جو بات ٹھیک۔ وسیم صاحب سب کو موقع ملنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ون آف دا ڈارکسٹ آورز ہے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کے سلامتی کے اداروں پہ حملہ کیا، جنہوں نے شہیدوں کی یادگاروں کو مسمار کیا، جنہوں نے قائد اعظم کا گھر جلا کے راکھ کر دیا، ان کے لیے اگر آپ اس بنیاد پہ معافی مانگیں گے اور دے دیں گے کہ جی لیول پلئنگ فیلڈ ہونی چاہیے، کل کو آپ کسی دہشت گرد گروپ کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ جتنے دہشت گرد آپ نے جیلوں بند کی ان سب کو چھوڑ دیں۔